تو انسان کی سمجھ، انسان کی عقل اور اس کا شعور جدا گانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فرقے آج اسلام میں بھی ہیں۔ اسلام کو چھوڑ کر کتنے فرقے ہیں یہ تو الگ بات ہے، لیکن اسلام میں بھی بہت فرقے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت 70 سے کچھ زیادہ فرقوں پر تقسیم ہو جائے گی، اور امت سے مراد دو ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہے جو اسلام کو نہیں جانتے، ان کو تبلیغ کرنا، سمجھانا ہر صاحب ایمان کا فرض ہے۔ امت اجابت وہ ہے جس نے اسلام کی بات کو قبول فرما لیا، اللہ کا حکم قبول فرما لیا اور اس پر لگا ہوا ہے، وہ امت اجابت ہے۔ تو امت اجابت ہی مراد ہے کہ عن قریب میری امت 70 سے زیادہ حصوں پر تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، سب دوزخ ہو جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک۔ اب وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں وہ راستہ تو ہے نجات والا، اور باقی اور فرقے سب دوزخ میں جائیں گے۔ ایک آدمی کے پاس شیطان آیا، اس کو وسوسہ ڈالا، طوفان آیا تھا، اس طوفان میں قافلے تتر بتر ہو گئے۔ ایک جوان جوان لڑکی اس قافلے میں تھی، وہ بہگ گئی، اور بہگتے ہوئے سمجھے مسجد جو ہے امن کا راستہ ہے، امن کی جگہ ہے، وہاں آ گئی۔ وہاں کنڈا کھٹایا تو کھول دیا مؤذن صاحب نے یا امام صاحب نے، اس کو کھانا وانا کھلایا اخلاق کے طور پر، اور اپنا بستر دے دیا، اپنا آپ لگ بیٹھ گئی۔ شیطان آگ وسوسہ ڈالتا رہا کہ موقع غنیمت ہے فائدہ اٹھانے کا۔ اس نے کہا کہ دوزخ بھی قریب ہے نافرمانی کرنے پر۔ دوزخ کس نے دیکھی؟ شیطان نے کہا دوزخ کس نے دیکھی اور دیکھی جائے گی؟ تو یہ اپنی کن کی انگلی جو ہے یہ چراغ پر لگاتا ہے، جب وہ جلتی تو فرمایا دوزخ کی آگ تو اس دنیا سے 70 گنا تیز ہے، جب میں انگلی پر یہ چراغ کلو برداشت نہیں کر سکتا تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے؟ تو جنہیں آخرت کی فکر کی ہے اللہ نے اس طرح سے اپنی اصلاح کرتے ہیں، ساری رات پوری کر دی، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن شیطان کو وسوسہ اس پر کامیاب نہیں۔ بہرحال بات چلاتا ہوں کہیں سے پہنچ جاتی ہے کہیں۔ تو فرمایا کہ انسان وہ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بناتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں، ایسا ادب کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں ان کی جیسا کہ اللہ سے کرتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں، ایسا ادب و احترام کرتے ہیں جیسے اللہ کا۔ اور ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ان کی محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اگر یاد کرنا ہے، اللہ کو جاننا ہے تو اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، اللہ کی صفات میں غور کرو۔ صفات سے اللہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کی مخلوقات پر غور کرو، کیسا آسمان بنایا، اس کے اندر کوئی ستون نہیں ہے، کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا،
جب سے بنا تھا جب سے ایسا ہی چل رہا ہے. اللہ نے دو کمکم لگائے اس میں چلتے پھرتے. ایک دن میں روشنی بخشتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ سورج. اور ایک رات میں روشنی پھیلاتا ہے جس کا نام چاند. اور مفادی بالکل ویسی. تو اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، اللہ کی صفات میں غور کرو. اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثال دینے کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جیسا اللہ ہے. ہم اگر غور کریں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہوں گے ہم جیسے، اللہ کے کان ہوں گے ہم جیسے، اللہ کی آنکھیں ہوں گی ہم جیسی، اللہ کے پیر ہوں گے ہم جیسے، چلتا پھرتا ہوگا، کھاتا پیتا ہوگا، آرام کرتا ہوگا، سوتا ہوگا. نہیں سنی. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی اس کو حاجت نہیں، بالکل بے احتیاج ہے. اور اگر آدمی سمجھنے لگے، مثال دینے لگے تو لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھو، بیل ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، سب کے چار چار پیر ہے نا، دو دو سینگ بھی ہیں، اور تھن بھی ہے دودھ دینے والے، سب ایک جیسے ہیں. بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن کو انسان جانتا نہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جس کو انسان جانتا بھی نہیں. لاکھوں قسم کی چیز کے جانور اور چیزیں تو برسات میں پیدا ہوتے ہیں اور برسات کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. انسان ان کو پہچانتے ہوئے نام نہیں جانتا کیا کام ہے. یہ سب کو روزی پہنچاتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جتنے بھی زمین پر چلنے والے رینگنے والے ہیں جانور ہیں جن کو اللہ نے جان بخشی ہے، سب کی ذمہ داری روزی کے لیے ہے. اور کسی کے پاس اسباب نہیں ہیں. اسباب ہے انسان کے پاس. یہ اسباب دکان ہے، مکان ہے، کمپنی ہے، کھیتی ہے، کھیت ہے، فیکٹریاں ہیں، اور یہ پریشان ہے. انسان کے علاوہ جتنی اور مخلوقات ہے کسی کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے روزی کے. ہے بالکل نہیں ہے. اور کوئی بھوکا نہیں مرتا. سب کا بھروسہ مکمل اللہ کی ذات پر ہے. انسان کے لیے اسباب ہے دنیا بھر کی چیزیں، اس کا بھروسہ مکمل نہیں ہے اللہ پر. ہے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، کبھی یہاں جاتا ہے، کبھی وہاں جاتا ہے، کبھی وہاں جاتا ہے. شیریں لے کر جاتا ہے، پرساد لے کر جاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، ماتھا رگڑتا ہے، سر ٹیکتا ہے، مرادیں مانگتا ہے. یہ دنیا کے لیے تو یہ پاپڑ مل رہا ہے تو چوٹنے والی ہے، موت تیرے پیچھے ہے. تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اگر انسان غور کرنے لگے کہ ہم جیسا ہوگا انسان، بیل سوچنے لگے ہم جیسے کان ہوں گے، ہم جیسے سینگ ہوں گے، ہم جیسے پیر ہوں گے. ہے بھیڑ بکری سوچنے لگے؟ نہیں. ایسی مخلوق پیدا کی ہے اللہ نے غور کرنے کے لیے کہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے. اور جتنی چیزیں پیدا کی ہیں صرف انسان کے فائدے کی. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ. اور چوپاؤں کو، جانوروں کو، مویشیوں کو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. فِيهَا دِفْءٌ. ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جس سے گرمی حاصل کی جاتی ہے. ان کا سویٹر ہے، جرسی ہے، کوٹ ہے، وہ منافع اور بہت سے منافع بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور ان میں سے ایسے جانور بھی ہیں جن کو تم کھاتے ہو. کھاتے ہیں نا، بھیڑ کھاتے ہیں، بکری کھاتے ہیں، مینڈا کھاتے ہیں، دو پیر والے بھی کھاتے ہیں، دو پر والے بھی کھاتے ہیں. پتہ ہے کیا کیا کھاتے ہیں.
वलकुम फ़ीहा जमालुन, और तुम्हारे लिए उसके अंदर खूबसूरती भी है, जमाल भी है। फला आदमी बहुत बड़ा रईस है, 100 घोड़े हैं उसके पास, सैकड़ों बैलें हैं, सैकड़ों गाय हैं, भैंस हैं उसके पास, बहुत बड़ा रईस आदमी है, खूबसूरती है। हीन तुरीहून व हीन तसरहून, और तुम उनसे सैर व सियाहत भी हासिल करते हो, घोड़ों पर सवार होते हो, खच्चरों पर अपना वजन लाते हो, गधों पर लाते हो। व यखलुक़ु मा ला तालमून, और ऐसी चीज़ें भी अल्लाह ने पैदा की हैं जिसको तुम जानते नहीं। तो इसलिए अल्लाह की ज़ात में अगर गौर करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अल्लाह की सिफात में गौर करो, अल्लाह ने कैसी चीज़ें बनाई है, कैसी